اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دو مومنوں کو۔ جب ٹریننگ آپ دے رہے ہو ان کو تو ساتھ ساتھ پھر انہیں بتاؤ، جب آپ اللہ کا حکم مانو گے تو آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی بشارتیں ہیں، اور پھر دنیا میں بھی کامیابیاں ہیں اور آخرت میں بھی۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اکیلا نہیں چھوڑتے اپنے بندے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اللہ کی بات مانو گے، اللہ کی خاطر آپ اپنی دنیا قربان کر رہے ہو اور اللہ آپ کو ایسے ہی چھوڑ دے، لوگوں کے حوالے کر دے۔ ایسا تو نہیں ہوتا۔ اگر موسیٰ نے بات مانی تھی اللہ تعالیٰ کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو فرعون کے حوالے نہیں کیا تھا۔ اگر بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی تھی تو اللہ نے ان کو نہ ڈوبنے دیا نہ فرعون کے حوالے کیا۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ وہی ہے جو موسیٰ کا اللہ وہی ہے جو ابراہیم کا اللہ وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ وہی ہے۔ اللہ تبدیل علی کلمات اللہ، اللہ کی کلمات نہیں بدلتے، اللہ کے اصول نہیں بدلتے۔ اللہ وہی ہے جس نے بدر میں فرشتے اتارے تھے لیکن احد میں نہیں اتارے تھے۔ ڈفرنس سمجھ آ رہا ہے نا؟ احد میں کیوں نہیں اتارے؟ پہلے تو مسلمانوں کو فتح مل رہی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی تو فرشتے بھی نہیں اترے ان کی مدد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو فتح دے سکتے تھے، جیسے بدر میں دی تھی، جیسے حنین میں دی تھی، لیکن چونکہ انہیں سکھانا تھا، چونکہ ہمیں یہ بتانا تھا کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی، تو مدد تو اللہ تعالیٰ کریں گے آپ، بس آپ کو ایمان کا کرائٹیریا پورا کرنا ہے۔ تو جو کرتا ہے وبشر المؤمنین، تو خوشخبری دے دو مومنوں۔ وقال موسیٰ ربنا انکا آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیاوی زندگی کی بڑی طاقتیں دے رکھی ہیں، زینت اور مال دے رکھا ہے۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب ان کا یہ جو مال ہے وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں تیرے راستے سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ مٹا دے ان کے مالوں کو، واشدد علی قلوبہم، اور سختی ڈال دے ان کے دلوں پر، فلا یؤمنون، تو نہ وہ ایمان لائیں، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ عذاب دیکھ لیں دردناک۔ اب یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، بلکہ بد دعا ہی کہہ لیجئے یہاں پر، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہماری مدد کریں۔ ہماری مدد کریں کس طرح سے؟ کہ ان کے اموال اور ان کی طاقتوں کو توڑ دیں، ان کے اسباب جو ہیں ان کو آپ توڑ دیں، ان کو آپ ختم کر دیں۔ دوسرا یہ کہ جب کوئی تکبر کرتا ہے، جیسے فرعون اور اس کے جو سردار تھے ان کا جو تکبر تھا اور ان کی جو تعصب تھا اور ان کے جو ظلم و ستم تھا، ان کی جو بے رحمی اور جفاکاری تھی وہ انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ تو اتنی جب انتہا کو پہنچ گئی تو اب اگر ایمان وہ لے آتے تو وہ جو ظلم وہ کرتے رہے تو ان کے گناہ تو معاف ہو جاتے۔ تو ایک کرب کی کیفیت ہے جو ان کے دل سے جو ہے، حضرت موسیٰ جو ہیں ان کو اولو العزم انبیاء میں شمار کیا جاتا ہے۔ 5 اولو العزم جو انبیاء ہیں ان میں حضرت موسیٰ کا نام آتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے جو ہے وہ ان کے لیے بد دعا کی، اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے بھی جو ہے وہ بد دعا کی تھی، کیونکہ انہیں پتا تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ ان کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ان کافروں کے گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں زمین کے اوپر، تو یہ آپ کے بندوں کو بہکائیں گے اور یہ جو ہے ان کے ہاں مزید کافر اور فاجر ہی پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ ربی وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انکا ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔
کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ نوح علیہ السلام کو کہ اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا. تو پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ ان کو دنیا جو زمین ہے اس کے اوپر نہ چھوڑے، کیونکہ یہ اگر زندہ رہ گئے تو یہ مزید لوگوں کو بھٹکائیں گے، اور ان کے گھر جو اولادیں پیدا ہونی ہے نا وہ بھی کافر اور فاجر ہی ہوں گی، جیسا کہ اللہ نے ان کو بتا دیا تھا. تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون کے لیے بد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ ان کے دل سخت کر دے، اب یہ ہدایت نہ پا سکیں، اور یہاں تک کہ تیرے عذاب تک یہ پہنچ جائے. قالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد اجیبت، قبول کر لی گئی، دعوتکما، تم دونوں کی دعا، فاستقیما، پس تم دونوں ثابت قدم رہو، ولا تتبعانی سبیل الذین لا یعلمون، اور نہ تم دونوں پیروی کرنا ان کے راستے کی جو علم نہیں رکھتے. جو علم نہیں رکھتے ان کے پیچھے نہیں چلنا. اور یہ بات پیچھے بھی ہم بارہا بارہا پڑھ چکے ہیں کہ آپ کس کے پیچھے چل رہے ہو، کس کے پیچھے چل رہے ہو یہ آپ نے دیکھنا ہے. اچھا، یہ بد دعا والی جو بات ہے نا، اس میں ایک چیز یاد رکھیے کہ ہمیں اجازت نہیں دی گئی کسی کے لیے بد دعا کرنے کی، ٹھیک ہے؟ یہ پسندیدہ نہیں ہے. ہاں، کوئی بہت دکھی دل ہے، کوئی بہت مظلوم ہے اور اس کے دل سے کوئی آہ نکلی ہے تو وہ تو پھر عرش تک جاتی ہے، اور اس مظلوم کی آہ جو ہے نا وہ ریجیکٹ نہیں ہوتی کبھی بھی. لیکن ویسے کسی کے لیے بد دعا کرنا انٹینشنلی اس کی اجازت نہیں ہے. اور یہ جو موسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں، جو بد دعائیں ہیں، یہ اصل میں صرف دینی حمیت اور دل سوزی کی وجہ سے ہے. آپ دیکھیے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب وہ واقعہ پیش آیا تھا بئر معونہ والا، جب قریباً 70 کے قریب حفاظ کو شہید کر دیا تھا کفار نے دھوکے سے بلا کے، تو اس وقت پھر اس کے بعد 1 مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں قبائل کے بارے میں فجر کی نماز کے بعد اس میں جو فجر کی نماز بد دعا کرتے رہے 1 مہینہ. تو یہ جو بد دعائیں ہیں یہ اصل میں دینی حمیت کی ہیں. یہ اس لیے نہیں ہے کہ ایسے ہی کسی نے آپ کو نقصان پہنچایا تو آپ اس کو بد دعا دے دیں. یہ ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ بد دعا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ کسی کے لیے بد دعا کر رہے ہیں اور وہ حقدار نہیں ہے تو وہ آپ کی طرف لوٹ آئے گی. ٹھیک ہے؟ اچھا، اور دوسری چیز پھر یہ کہ وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ہمیشہ آپ دیکھیں کہ آپ کس کے پیچھے چل رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے اسی طرح ایک بہن سے بات ہو رہی تھی اور انہوں نے یہ کہا کہ مثلا وہ اپنی ٹیچر کو جو ہے وہ ٹیچر بتا دیں گی ان کو یقین ہے کہ وہ درست ہوگا. کوئی بھی انسان خطا سے پاک نہیں ہے، یاد رکھیے. اور انبیاء کے بعد کسی کی بھی تصحیح اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نہیں کر رہے. یعنی دیر آر چانسز کہ کوئی بھی غلط ہو سکتا ہے، انٹینشنلی نہیں نہ ہو، لیکن غیر ارادی طور پر کسی وجہ سے کسی سے بھی کوئی بھی غلطی ہو سکتی، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. تو کسی کے بھی پیچھے آنکھیں بند کر کے اندھا دھند اس کو چلنا، اس کے پیچھے چلنا شروع کر دینا، اس سے انسان خطا کھا سکتا ہے. اس لیے جس کے بھی پیچھے آپ چلیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ وہ کس چیز کے ذریعے آپ کی رہنمائی کر رہا ہے. چاہے وہ آپ کا سیاسی لیڈر ہے، چاہے وہ آپ کا مذہبی لیڈر ہے، چاہے وہ آپ کے خاندان کے بڑے ہیں، چاہے وہ آپ کے پیرنٹس ہیں. ادب، احترام، لحاظ، وہ احکامات اپنی جگہ ہیں، لیکن فالو کس کو کرنا ہے، پیروی کس کی کرنی ہے، تو وہ اس کی کرنی ہے جو اوتھینٹک علم کے ساتھ آپ کی رہنمائی کر رہا ہے، جو آپ کو صحیح درست شرعی دلائل دے رہا ہے. اور پھر ان دلائل پر بھی آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کرنا، پھر اس کو بھی آف اینڈ آن پرکھتے رہیں. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. مثلا آپ کے پاس کوئی پوسٹ آتی ہے، اور ایسا ہوا ہے، میں نے خود یہ کر کے دیکھا ہے
ایک کوئی روایت لکھی اور نیچے لکھا ہوا ہے بخاری حدیث نمبر دس، اور جب بخاری حدیث نمبر دس کو دیکھا تو وہاں پہ وہ تھی نہیں حدیث. یعنی ایک ہم کہتے ہیں نا جی ریفرنس کے ساتھ چیز ہے. اچھا ریفرنس کو بھی چیک کر لیجیے. آج کا دور جو ہے یہ فتنوں کا دور ہے. جانے یا انجانے میں غلطیاں ہوتی رہتی. ہو سکتا جو جان بوجھ کے کرتا ہے وہ تو ظاہر ہے پلان کر کے آپ کو گمراہ کرنا چاہ رہا ہے، لیکن جو انجانے میں کرتا ہے بہرحال غلطی ہے. اگر آپ اسی کے پیچھے چلتے رہو گے تو پھر آپ ایٹ دا اینڈ کہیں بھی نہیں پہنچ پاؤ گے. سو آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہیں چلنا، اور ان کے پیچھے نہیں چلنا جو بغیر علم کے آپ کو کسی طرف لگائے ہوئے ہیں محض قصے کہانیوں کے ساتھ. جیسے پیچھے بھی میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی کس طرح لوگ جو ہیں وہ محض کچھ کتابیں جو لوگوں نے اپنے کشف پہ یا اپنے خوابوں پہ یا اپنے فلسفوں پہ لکھی. مثلا بلے شاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. بلے شاہ صوفی شاعر پنجابی کے، بہت بہت اچھے اشعار بھی ہیں ان کے. یہ نہیں ہے کہ ان کے اشعار اچھے نہیں، میں خود بھی کوٹ کرتی ہوں اور مجھے پسند بھی ہے بلے شاہ کی شاعری، لیکن ہر ایک کی ہر بات درست نہیں ہو سکتی نا. مثلا ایک دفعہ یہ کتابوں میں محفوظ ہے یہ واقعہ کہ بلے شاہ جو تھا ان کے جو مریدین تھے، رمضان تھا، اور آپ کو پتا ہوگا کہ جو اورنگزیب عالمگیر تھا مغل بادشاہ، تو وہ بائی فورس اسلام امپلیمنٹ کرتا تھا. یعنی نمازوں کے لیے بھی، جیسے سعودی عرب میں بھی شرطے ہوتے ہیں، وہ اب پتہ نہیں ہوتے کہ نہیں، لیکن نمازیں وہ دکانیں بند کراتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور رمضان میں کسی کوئی کھاتا پیتا نظر نہ آئے. تو اس نے بھی جو اورنگزیب عالمگیر تھا نا، اس نے بھی ایک ایسی اپنی فوج جو تھی وہ سپاہی تیار کیے ہوئے تھے. تو وہ رمضان میں نا پھرتے رہتے تھے، وہ کھاتا پیتا نظر نہ آئے. ان کے جو مریدین تھے وہ بیٹھے ہوئے، جو ان کا کوئی احاطہ تھا اس میں کھا رہے تھے کچھ. تو وہ سپاہی آگے انہوں نے پکڑ لیا. اب چونکہ ہندو بھی رہتے تھے وہاں پہ، باقی مذاہب کے لوگ بھی رہتے تھے، تو انہوں نے پوچھا ان سے کہ تم لوگ کون ہو، کیا تم مسلمان ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہم مسلمان ہیں. تو انہوں نے سپاہیوں نے پکڑ کے مارا ان کو کہ پھر تم روزہ کیوں نہیں رکھا ہوا، تم نے مرد تھے سارے. تو جب وہ بلے شاہ کے پاس گئے سپاہی، تو بلے شاہ نے پھر وہی اپنا صوفیزم والا جواب دیا کہ نہ میں مومن وچ مسیتا، نہ میں وچ کفر دیاں ریتا، نہ میں موسیٰ نہ فرعون، بلیا کی جانا میں کون. مجھے نہیں پتا. انہوں نے ایسا جواب دیا، سپاہی کہتے دیوانہ ہے. تو دیوانے پہ، پاگل پر تو روزہ فرض نہیں ہے. تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. جب مریدین نے کہا جی بلے شاہ کو کہ آپ کے پاس، آپ کو تو مارنی پڑی، ہمیں مار پڑ گئی ہے. تو بلے شاہ نے کہا تم نے اقرار جو کر لیا تھا، تو جب اقرار کر لو گے تو ماننا تو پڑے گا، پھر مار تو پڑے گا. یعنی اب اس کے پیچھے پورے صوفیزم کا فلسفہ ہے. میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاتی، صرف میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں یہ وہی بلے شاہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اے بلیا ایسا مرنا نہ ہی گور پیا کوئی ہور. یعنی ہم موت کو بھولے بیٹھے ہیں، ہم نے نہیں مرنا، ہم تو دنیا کی اس میں پڑ گئے ہیں. ہاں ہمیں یہ تو کوئی اور تھا جو مر گیا، ہم تو ہمیشہ شاید زندہ رہیں گے. اس طرح ہم دنیا کی لذتوں میں پڑے. اسی طرح اور بہت ساری شعر جو ہیں بڑے اچھے بھی ہیں. لیکن اب اس میں جو ہے، جو اس کے پیچھے کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ مان لو کہ آپ مسلمان ہو، آپ مان لو کہ آپ اللہ کے بندے ہو، تو پھر بات بھی ماننی پڑے گی. تو اگر آپ اپنی حیثیت کو رگید دو، رول دو، پنجابی میں کہتے ہیں مٹی مٹی میں رول دینا، مانو ہی نہیں، مطلب ہم اس کسی قابل ہی نہیں ہے، اللہ ہم تو کسی قابل ہی نہیں ہے. مطلب عاجزی کی کسی ایسی جگہ پہ جا گرو کہ اپنی ہستی کو مٹا دو اس طرح سے، تو تمہیں پھر جو ہے وہ سزا بھی نہیں ملے گی. اور یہ انتہائی غلط کانسیپٹ ہے، انتہائی غلط کانسیپٹ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آمینو وعملوا الصالحات. نجات کا ذریعہ ہی صرف یہ ہے، ایمان لاؤ اور پھر اس ایمان کے عملی ثبوت بھی دو. یہ کہہ دینا کہ جی ہم کیا اور خاک ہو گئے ہم، اور یہ ہو گئے اور ہم وہ ہو گئے، اور پڑے رہے ایک جگہ پر جو ہے، اور بس اس طرح کی باتیں کرتے رہے، اور پھر اس کو کہہ دیا جائے کہ فنا فی اللہ ہو گیا، نعوذ باللہ. تو یہ چیز اب یہ کس بیس کے اوپر، اور اسی کو کوٹ کرتے ہیں بلے شاہ کو، اور اسی طرح جو دوسرے خسرو پرویز ہے اور اس طرح کے سارے جو شاعر ہیں، باقاعدہ
اور رومی جو ہیں، مولانا رومی جو ہیں، ان کے بھی اسی طرح سے کچھ تھاٹس جو ہیں وہ درست، اور کچھ ابھی آپ کو اس طرح کے فلسفے بھی ملیں گے. بہرحال تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس چیز کو فالو کریں جو علم، اوتھینٹک علم کی بنیاد پر دی گئی ہے، اور خاص طور پر دین کے معاملے میں قرآن اور سنت. اس نے یہ کہا اور اس فلاں نے یہ کہا اور فلاں کا یہ کشف اور فلاں کا یہ الہام اور فلاں، یہ دلائل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور رہی بات فقہی اختلافات کی، اور فقہ میں جو اختلافات ہیں وہ میں بارہا آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہ علمی اختلافات ہیں، اور اس میں آپ کے پاس فریقین شرعی دلائل دیتے ہیں احادیث کے یا آیات کے حوالے سے. اب اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کس کی زیادہ کلوز ہے، کس فریق کی زیادہ کلوز ہے سنت کے صحیح، سنت کے صحیح حدیث کے اور قرآن کے. حوالے دونوں کے پاس ہے، دلائل دونوں کے پاس ہے. فقہی جو اختلافات ہیں ان میں دلائل دونوں کے پاس ہیں. وہاں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ حدیث کا درجہ کیا ہے اور قرآن اور سنت کیا کہتی ہے، اور کون سی حدیث جو ہے وہ زیادہ مطلب اوتھینٹک ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کرو گے. لیکن دوسرے جو آپ کو دلائل دے رہے ہیں کہ فلاں کی بات اور فلاں اور فلاں، تو اس میں جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. ایک طرف قرآن اور سنت، ایک طرف واضح اللہ تعالیٰ کے احکامات، علمی دلائل، اور دوسری طرف ایسی باتیں جو آپ کو بڑی ہی پسند آتی ہیں. اشفاق احمد کا فلسفہ جب آپ پڑھتے ہو، اشفاق احمد بھی صوفیزم سے متاثر ہیں، بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، میں خود بھی پڑھتی ہوں ان کو. لیکن آپ کے پاس ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا چیز لینی ہے اور کیا چیز نہیں لینی. انبیاء کے بعد باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ صحیح بات بھی کریں گے اور بعض اوقات وہ غلط بات بھی کر جائیں گے. سو آپ کے پاس، یہ لینے والے کے پاس، پیروی کرنے والے کے پاس کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ اس نے کیا چیز لینی ہے اور کیا چیز نہیں لینی. کلیئر؟ کیونکہ یہ بہت بڑی چیز ہے، اور خاص طور پہ آج کے دور میں آپ ایک یوٹیوب کے اوپر آپ کو ہر طرح کی تھاٹس ملیں گے، ہر طرح کے لوگ ملیں گے. آپ کو جو ہے وہ قادیانی بھی ملیں گے، آپ کو جو ہیں وہ پرویزیت کو فالو کرنے والے بھی ملیں گے. اسی طرح آپ کو جو ہے وہ ایک وہ اور فرقہ ہے، میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا ایک دم، گوہر شاہی، گوہر شاہی والے بھی ملیں گے. گوہر شاہی والے پتہ ہے آپ کو کون ہیں؟ پتہ ہے آپ کو؟ اللہ والے بھی کہتے ہیں ان کو. تو یہ ہاں جی سارے میم. سنا ہوا ہے لیکن آئیڈیا نہیں ہاں جی میم سنا ہوا ہے. نام سنا ہوا نا. تو یہ اب ان سب کی جو ہے یہ سوشل میڈیا کے اوپر پڑی ہوئی ہیں چیزیں. قادیانی بھی آپ کو قرآن سے آیتیں دیں گے، قادیانی بھی آپ کو حدیث سے حوالے دیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے بھی حوالے دیں گے اپنی اس کو درست ثابت کرنے کے لیے کانسیپٹ. گوہر شاہی والے بھی بیٹھے ہوئے آپ کو قرآن کی تفسیر کرتے سنائی دیں گے. اسی طرح آپ کو جو یہ فتنہ پرویزیت ہے، اس کے جو فالوور ہیں، جو منکرین حدیث ہیں، پورے پورے ان کی بہت سارے چینلز اور بہت ساری جو ہیں وہ موجود ہیں، اور وہ آپ کو قرآن کی تفسیر کرا رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ تفسیر کیا واقعی وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی، جو صحابہ کرام نے اپنائی، جس کے اوپر سلف صالحین کا عمل رہا؟ کیا واقعی وہ جو 4 ادوار جن کو کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیر قرنی کرنی، سب سے بہترین زمانہ، خیر قرن کرنی، سب سے بہترین زمانہ جو ہے وہ میرا زمانہ ہے، ثم یلونہ ثم یلونہ ثم یلونہ، پھر اس کے بعد جو اس سے ملے گا، جو اس کے بعد اس سے ملے گا، جو اس سے بعد اس سے ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور. اس کے بعد جو یہ ابتدائی جو 300-400 سال ہیں، قریباً 300 سال بنتے ہیں یہ، اس کے بعد کے جو ادوار ہیں اس کے اندر تو پھر خرابیاں جو ہیں وہ بوسٹ اپ ہو جاتی ہیں گریجولی. جو ہے وہ بہتری کم ہوتے 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 پھر بہت زیادہ سارے فتنے پھیلے، اور آج کا دور تو پھر ہے ہی فتنوں کا دور. سو بی کیئرفل.
آپ کیا لے رہے ہو، کہاں سے لے رہے ہو، کس کو سن رہے ہو، کس کو فالو کر رہے ہو، اس کا سورس آف نالج کیا ہے، وہ جو آپ کو ریفرنس دے رہا ہے ان ریفرنسز کی حیثیت کیا ہے۔ اور میری پیاری بہنوں اور بیٹیوں، اس قرآن کو پڑھے بغیر، اس کے فرسٹ ہینڈ نالج کے بغیر، اس کو اسی کی تفسیر کے ساتھ پڑھے بغیر، تفسیر قرآن بالقرآن، یہ قرآن خود ایکسپلین کر دیتا ہے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے۔ اور جو عقائد ہے نا بالخصوص، اس میں تو کسی ترجمہ نہیں، کسی تفسیر کی ضرورت ہی نہیں۔ عقائد تو ایسے واضح ہیں یہاں پر قرآن کے اندر کہ وہ تو صرف آپ پڑھ لو بریکٹوں کے بغیر، اور اگر اللہ ہمیں توفیق دے ہم خود عربی سمجھنے والے ہوں تو کسی تفسیر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تفسیر کی ضرورت یا ایکسپلینیشن کی ضرورت پڑتی ہے جہاں سیاق و سباق آتا ہے، اور جہاں کوئی فقہی بات آتی ہے، اچھا اس کو کیسے کیا جائے گا، اچھا یا یہ کیسے ہوا، جیسے غزوہ احزاب کی بات ہوتی ہے، اس میں سورہ احزاب کی، سوری، اس میں مبنی جو بیٹا ہے، یعنی منہ بولا بیٹا، اس کے بارے میں بات آ گئی، اچھا یہ اس کا سیاق و سباق کیا تھا، حضرت زید کے بارے میں، اوکے، وہ پھر جب ظاہر ہے آپ کو تفسیر پڑھنی پڑے گی، کوئی ایسی بکس پڑھنی پڑیں گی جس میں یہ سیرت کا واقعہ، اوکے، اس کے بعد پھر اچھا آج کل یہ کیسے ہو سکتا ہے، اگر آپ کسی کو بنا چکے ہیں منہ بولا بیٹا تو کیا کریں، یا یہ کہ اگر آپ گود لینا چاہتے ہیں کسی کو تو کیا کریں، اور یہ ساری چیزیں تو یہ فقہی ہیں، پھر اس کے اوپر آپ کو تفسیر پڑھنی پڑے گی کوئی۔ لیکن جہاں تک بات عقیدے کی ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، اس میں کسی قسم کی آپ کو تفسیر کی ضرورت نہیں، قرآن خود اس کو بیان کر رہا ہے اور واضح بیان کر رہا ہے۔ تو اس قرآن کو اس کی زبان میں پڑھے بغیر آپ کو وہ کرائٹیریا نہیں مل سکتا جس پر پھر آپ ان سارے فتنوں کو جو آپ کے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں ان سے خود بھی بچ سکیں اور اپنے بچوں کو بھی بچا سکیں۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل، اور پار کر دیا ہم نے بنی اسرائیل کو، البحر سمندر سے، فاتبعہم تو پیچھا کیا ان کا، فرعون نے، پھر ہم نے پھر بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کرا دیا، جبکہ فرعون جو ہے وہ اس نے اپنی لشکروں کے ساتھ جنود ہو، اور اس کے لشکروں کے ساتھ اس نے ان کا پیچھا کیا، بغیاں وعدوا، دشمنی، زیادتی اور سرکشی کے ساتھ۔ اور بنی اسرائیل جو ہیں ان کو فرعون اور اس کے لشکری جو ہے ان کے غرق ہونے کا یہاں واقعہ آ رہا ہے، اور ہم سورہ بقرہ میں بھی اس کو پڑھ کے آئے ہیں تفصیل سے، کہ جب بنی اسرائیل جو تھے، جب اپنے انبیاء دونوں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ جو ہیں یہ نکلے، تو کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کی تعداد جو ہے قریباً 6 لاکھ کے قریب تھی، یعنی بال بچے وغیرہ، اور بعض کہتے ہیں کہ 6 لاکھ کی تعداد جو ہے وہ عورتوں اور بچوں کے علاوہ تھی، یعنی بڑی کثیر تعداد تھی بنی اسرائیل کی جو وہاں سے نکلے تھے مصر سے۔ اور چونکہ یہ غلام تھے اور ان کے گھروں میں سے غائب ہو گئے تھے راتوں رات، تو فرعون کو جب یہ خبر پہنچی تو اس نے ایک بڑا ہی جو ہے ایک غضبناک قسم کا خطبہ دیا، اور اس کا ذکر جو ہے وہ اس میں جو ہے سورہ شعراء میں بھی آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ ایک مٹھی بھر جو ہے کمزور سا گروہ، اس کی جرت کیسے ہوئی ہمارے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہونے کی، اور اس نے پھر اس طرح بلایا سب کو کہ اس کی جتنی بھی افواج تھی، اور اس کی بہت بڑی فوج تھی، کہتے ہیں اس کو ذل اوتاد اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی فوج جو تھی نا یہ خیمے گاڑتی تھی نا بڑے بڑے کیل لگا کے، اور بہت بڑی تعداد میں اس کی فوج تھی، اور جس طرح کی مصر کی ایک اسٹیبلشڈ وہ تھی اسٹیٹ، تو بڑی ویل اکوپڈ قسم کی فوج تھی۔ تو
عمرا جو اس کے ملا تھے سردار، وہ ایک تکبر کی حالت میں سب نکل آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے چشموں اور ان کے محلوں میں سے ہم نے ان کو نکال لیا۔ وہ ہوتا ہے نا، دے پلانڈ اینڈ اللہ پلانڈ، انہوں نے اپنی طرف سے کیا چال چلی کہ سارے آ جاؤ، آج یہ بنی اسرائیل کو ہم کچل کے رکھ دیں گے، ان کی جرت کیسے ہو کہ یہ ہمیں ہماری اجازت کے بغیر یہاں سے نکلے مصر سے۔ اور اللہ نے یہ پلان کیا کہ ان کی ساری ایلیٹ جو ہے، ان کے ساری جو فوجیں ہیں نا، ان کو نکال کے باہر لے آؤ۔ اور پھر کیا ہوا، جب نیل کے کنارے یہ پہنچے، آگے نیل تھا اور پیچھے جو ہے وہ فرعون کی فوج تھی، حتی اذا ادرکہ الغرق، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو، جو بنی اسرائیل تھے ان کو تو پار کر دیا اور ان کو غرق کر دیا۔ اور جب یہ بالکل غرق ہونے والا تھا فرعون، تو قال آمنت انہ، وہ بولا میں ایمان لے آیا کہ بے شک وہ لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ اس کے علاوہ، الا مگر الذی، وہ جو آمنت ایمان لائے بھی بنو اسرائیل، بنو اسرائیل، وانا من المسلمین، این موت کے وقت جو ہے اس نے اپنی طرف سے اعلان کر دیا کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الآن، اب اس وقت، وقد عصیت قبل، حالانکہ اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو فسادیوں میں سے تھی۔ توبہ کا وقت موت نظر آنے سے پہلے پہلے، سکرات الموت سے پہلے پہلے، یعنی اب یہ وہ کیفیت ہے جس میں فرعون جو ہے اس کو یقین ہو گیا تھا کہ میں مر جاؤں گا۔ تو جب انسان اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ اس کو موت سامنے نظر آتی ہے اور سکرات طاری ہونی شروع ہو جاتی ہیں، یعنی ابھی موت آئی نہیں اس کو، ابھی اس کے حواس ختم نہیں ہوئے، ابھی جان نکلنی نہیں شروع ہوئی، سب سے پہلا جو سٹیپ ہے موت کا، اور اس کا تعلق دنیا سے ختم ہو گیا، لیکن ابھی وہ اپنے ہوش میں ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ایمان لیا تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوئی۔ اس وقت کہ اللہ میں اب کوئی گناہ نہیں کروں گا، یا میں صدقہ کرتا ہوں، یا یہ، تو اس وقت کچھ قبول نہیں ہوتا، اس کو بھی یہی کہا گیا۔ اور یہ جو ہم اکثر سنتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے عین موت سے پہلے توبہ کی توفیق دے دی، تو ایسا ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا کہ ساری زندگی تو خرابیوں میں گزاری ہو اور پھر اللہ توبہ کی توفیق دے دے، اللہ ماشاء اللہ۔ لیکن جو عمومی قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ یہی ہے کہ جس نے جس طرح کی زندگی گزاری ہوتی ہے نا، جس طرح کی ہٹ درمیوں میں، اور فرعون جو تھا اس کی ہٹ درمی معمولی نہیں تھی، وہ اس بنی اسرائیل کے اس شخص کی طرح نہیں تھا جس نے 100 قتل کیے تھے، 99 قتل کیے تھے، اور پھر 100واں تو اس نے اس راہب کو قتل کر دیا تھا نا جس نے کہا تھا تمہاری توبہ قبول نہیں۔ وہ انڈیویجلی وہ شخص قتل کرتا تھا، اور اس کی کچھ وجوہات جو بھی اس نے اپنے آپ کو دی ہوگی، لیکن فرعون کی سرکشی جو تھی نا، اس کی نوعیت، اس کا تکبر جو تھا، وہ کسی اور طرح کا تھا۔ وہ صرف اس کی اپنی ذات تک محدود نہیں تھی خرابی، اس نے تو لوگوں کو گمراہ کیا، میسز کو گمراہ کیا۔ تو ایسے فسادیوں کو پھر توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ اور اس کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں کتنی حقیقت ہے، کتابوں میں موجود ہے لیکن مجھے کوئی اس کا ریفرنس نہیں ملا۔ وہ یہ کہ جب یہ فرعون جو تھا یہ ڈوبنے لگا اور یہ توبہ کرنا چاہا، تو جبرائیل علیہ السلام جو تھے انہوں نے اس کے منہ میں مٹی ڈال دی، یعنی کہ یہ توبہ نہ کر سکے، کیونکہ انہیں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے تو وہ اس کو معاف ہی نہ کر دے۔ تو یہ ایک بات ملتی تو ہے کتابوں میں، لیکن اس کے پیچھے ریفرنس کوئی نہیں ہے۔ میں نہیں چاہ رہی تھی کہ میں اس کو بیان کروں، لیکن صرف اس وجہ سے کہ یہاں چونکہ نظر آ رہا ہے نا، خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تم توبہ کر رہے ہو، تمہارے اعمال اس قابل ہی نہیں ہے کہ تمہیں توبہ کی توفیق دی جائے۔ تو اس کو کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کتابوں میں موجودہ کو مل جائے گا، لیکن یہ کہ ریفرنس اس کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے میں نہیں آپ سے کہتی کہ آپ اس کو آگے بیان کریں، صرف یہ بات
سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نہیں دیتے جب انسان اس درجے کا سرکش ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اس نے اتنی سرکشی کی اور پھر موت کے وقت وہ جو ہے موت سامنے آئے تو وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کو معاف کر دے. ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ اگر اس کو واپس بھیجا نا، اس کو دوسرا چانس دیا تو پھر وہی کچھ کرنا ہے. اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے نا، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ان کو اگر سیکنڈ چانس ملا نا تو یہ دوبارہ خرابی نہیں کریں گے، یہ ان کی توبہ سچی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق بھی دے دیتے ہیں. جیسے بنی اسرائیل کے اسی شخص کا واقعہ کہ موت آ گئی تھی اس کو بھی، اس نے کوئی نیکی نہیں کی تھی، صرف سچی توبہ کر کے وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف چل دیا تھا. اب جب موت کا وقت آ گیا تو برے لوگوں کی جان قبض کرنے والے فرشتے بھی آ گئے اور نیک لوگوں کی جان قبض کرنے والے فرشتے بھی آ گئے. اب آپس میں وہ بحث کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ زمین ناپو، جس طرف زمین کم ہے نا، یعنی برے لوگوں کی بستی کی طرف یا نیک لوگوں کی بستی کی طرف، جس طرف زمین کم ہے انہی لوگوں میں اس کا انجام لکھ دو. تو اللہ کے حکم سے زمین سمٹ گئی، نیک لوگوں والی سائڈ کی بستی والی سائڈ کی زمین سمٹ گئی اور اس کا انجام نیکوکاروں میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ شخص سچی توبہ کر چکا ہے اور اگر اس کو سیکنڈ چانس ملا تو یہ درست کام کرے گا. کفار بھی تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے نا قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک چانس اور دے دے، ہم اللہ کے آپ کے رسول پر ایمان لائیں گے، ہم یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں، یہ صرف ان کے منہ کی باتیں، کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے نا، انہیں پتا ہے کہ جب ان کو سیکنڈ چانس ملے گا تو یہ پھر وہی کچھ کریں گے. تو ایسے فسادیوں کو پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تو آج ہم بچا لیں گے تجھے تیرے بدن کے ساتھ. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو ہو جائے ان کے لیے جو بعد ہوں تیرے ایک نشانی. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک بہت سے لوگوں میں سے ہماری نشانیوں سے، ہماری آیات سے البتہ غافل ہیں. یہ بات جو ہزاروں سال پہلے قرآن کے نازل ہونے سے 2000 سال سے بھی پہلے، قریباً 2000 سال، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرعون سے کہا کہ تیرے بدن کو ہم بچا لیں گے اور پھر اس کو تیرے لیے ایک نشانی بنا دیں گے. تو کسی کو نہیں پتا تھا اس کے بارے میں، فرعون کے بارے میں، اس کی ہسٹری کے بارے میں. ہوا یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، ٹھیک ہے، لیکن اس پیچھے چلے جائیں، دوبارہ واپس چلے جائیں. جب یہ لشکر ڈوب گیا اور فرعون کی بستی کے جو لوگ تھے، ظاہر پتا چلا کہ جی لشکر یہاں سے گیا تھا، ڈوب گیا، فنا ہو گیا. اب وہ جب وہاں پہنچے تو انہیں وہاں پر کنارے پہ ایک لاش پڑی ہوئی ملی اور انہوں نے پہچان لیا کہ یہ بادشاہ کی لاش ہے، یعنی فرعون کی لاش ہے. انہوں نے اس کو حنوط کر دیا جیسے کہ وہ حنوط کیا کرتے تھے لاشوں کو. اور وہ ایک چیز جو رہ گئی اس میں، وہ سالٹ کی، جو سی سالٹ ہوتا ہے، پانی کے اندر جو نمک ہوتا ہے، وہ جو کچھ عرصہ اس کے اندر پانی میں رہ جانے کی وجہ سے اس لاش کے اوپر تہ جم گئی تھی نمکیات کی، انہوں نے اس کو ریموو نہیں کیا. ان کی سائنس یہ کہتی ہوگی کہ یہ سالٹس نقصان نہیں دیں گے ان کی ہنوط کا پروسیس کو، تو انہوں نے وہ ریموو نہیں کیا اور وہ سالٹس جو تھے وہ اس کے اندر رہے اور انہوں نے اسی طرح اس کو جو ہے وہ رکھ دیا، اس ممی کو، جہاں وہ انہوں نے اس کو کرنا تھا، اس کا بنانا تھا، احرام بنانا تھا. 1960s میں ایک شخص تھا جو چوریاں کرتا تھا، اب میرا ذہن سے اس کا نام نکل گیا، لیکن آپ گوگل کرو گے یوٹیوب پہ آپ کو ہی مل جائے گی سٹوری. وہ شخص جو ہے وہ چوری کرتا تھا نوادرات. تو اس نے جو ہے وہ نکالا مختلف یہ احرام اور اس طرح کے نا ڈسکور، آپ کو پتہ ہے ایسے لوگ جو ہیں وہ پھر ذرا ایول جینیس سے ہوتے ہیں، تو وہ ڈھونڈتا رہتا تھا ایسی جگہ جہاں سے وہ نوادرات اور ایسی چیزیں چوری کر سکتا. تو اسی تلاش میں وہ پہنچ گیا اس احرام تک، زیر زمین جو بھی اس نے کوئی سرنگ وغیرہ کھودی ہوگی، جو جہاں اس فرعون کی ممی رکھی ہوئی تھی. لیکن یہ کہ وہ جو گارڈز تھے وہاں کے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، جہاں کہیں سے بھی جو گارڈز تھے انہوں نے اس کو پکڑ لیا. اب جب اس کو پکڑا
تو اس نے جو راستہ بنا رکھا تھا، پھر جو مصر کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے اس راستے کو فالو کیا. اب بظاہر اوپر اس کا کوئی نشان نہیں تھا، کچھ پتا نہیں تھا یہ کہاں سے، لیکن جب انہوں نے وہ کھدائی کی اور وہ وہاں تک پہنچے تو وہاں ان کو یہ ممی ملی. اب وہ تو ویسے بھی وہاں پر آپ پتہ ہے احرام جو ہے، احرام مصر جو ہے، ان کے اندر بہت ساری ممیز ہیں، لیکن یہ والی جو ممی ملی جب اس کے اوپر ریسرچ کی گئی تو پتا چلا، اور انہوں نے باقاعدہ مصر کی حکومت نے جرمنی کی حکومت سے رابطہ کیا، اور وہاں سے جو اسپیشلسٹ تھے، جو آرکیولوجسٹ اور میڈیکل اسپیشلسٹ، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو، چونکہ یہ خراب ہونی شروع ہو گئی ہے ممی، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو محفوظ کیا جائے. تو اس کے لیے وہاں سے ماہرین کی ایک ٹیم آئی تھی، اور وہ جو ٹیم آئی تھی اس میں ڈاکٹر مورس بکائے بھی تھے. اور ڈاکٹر مورس بکائے جو ہیں انہوں نے جو ہے اس کے اوپر تحقیق کی تھی ساری. اچھا، اب وہ سارا جو پروسیس تھا وہ جب ہو رہا تھا تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ممی ہے اس کے اوپر سالٹس کی ایک تہ ہے. اب وہیں پر جو ہے مسلم ڈاکٹرز بھی تھے ان کے ساتھ، تو وہ جو مسلم ڈاکٹرز تھے انہوں نے بتایا کہ اچھا پھر یہ اس فرعون کی ممی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 1450 سال پہلے سورہ جو ہے سورہ یونس اس کے اندر بتایا تھا کہ ہم تیری باڈی کو محفوظ کر لیں گے اور لوگوں کے لیے اس کو عبرت بنا دیں گے. تو وہ جو سی سالٹس تھے انہوں نے ثابت کیا کہ یہ رامسس 2 کی لاش ہے. اور وہاں سے مورس بکائے کے دماغ میں یہ بات آئی اور انہوں نے اس چیز کو ذہن میں رکھا کہ اچھا یہ تو اب ڈسکور ہو رہی ہے، تو 1450 سال پہلے کیسے پتا چلا کہ یہ کہیں پڑی ہوئی ہے لاش، کیونکہ 2000 سال پہلے، اس سے پہلے کی پیچھے کی بات ہے، تو کسی کو کیا پتا کیا واقعات ہوئے اور اتنی ڈیٹیل سے. تو وہ چیز ان کے دماغ میں بیٹھی رہی تھی. اس کے بعد جو ہے جب انہوں نے مطلب کوشش کی اور ان کو ایک اور جگہ پہ یہ واقعہ اس طرح سے آیا کہ شاہ فیصل ان کے غالباً پیشنٹ تھے، تو شاہ فیصل نے سے انہوں نے مطلب شاہ فیصل نے ان کو کہا کہ آپ قرآن پڑھیں، قرآن. تو انہوں نے قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھنے کی بجائے باقاعدہ عربی کا کورس کیا اور پھر قرآن کو قرآن کی زبان میں پڑھا، اور ڈاکٹر مورس بکائے جو ہیں وہ پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. میرے پاس میری لائبریری میں یہ کتاب پڑی ہوئی ہے، ڈاکٹر مورس بکائے کی اسلام اور سائنس. تو وہ مطلب ایک، اب یہی نشانی جو ہے وہ باقیوں کے پاس بھی ہے. وہ مورس بکائے اکیلے تو نہیں تھے اس ٹیم میں جو جرمنی سے گئی تھی، لیکن وہ ان کثیر من الناس عن آیاتنا لغافلون، اکثر لوگ جو ہیں وہ نشانیوں کو سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں، غافل ہے. یہ نہیں کہا کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ تو تب آئے نا جب وہ اس نہج پہ سوچے. جب مورس بکائے اسلام قبول کر سکتے ہیں تو انہی کی جتنا نالج رکھنے والے انہی کے ٹیم ممبرز بھی تو کر سکتے تھے، لیکن ان میں سے کسی کا ذکر نہیں آتا اسلام قبول کرنے، کیونکہ اکثریت غفلت میں رہنا پسند کرتی ہے. ہم میں سے بھی اکثریت غفلت میں رہنا پسند کرتی ہے. وہ کہتے ہیں اگر پتہ لگ گیا، وہ بلے شاہ والی ایگزامپل، پتہ لگ گیا تو ماننا پڑے گا. نہ پتہ لگائے تو جہالت، اگنورنس از اے بلیسنگ، اس طرح کی وہ سٹیٹمنٹس بھی بنا رکھی ہیں نا، اور بڑی انٹلیکچوئل سٹیٹمنٹس کہا جاتا ہے ایسے چیزوں کو. تو وہ کہتے ہیں جاہلی رو، یہ بہت فائدے کی چیز ہے، نہ پتہ ہوگا نہ عمل کرنا پڑے گا. لیکن یاد رکھیے کہ دین کے معاملے میں اس سے بڑی غلطی کوئی نہیں، کیونکہ یہ وہ غلطی ہے جو انسان کو جہنم کی آگ میں پہنچا دے گی. آپ یہ سوچ کے قرآن نہیں پڑھتے، یہ سوچ کے آپ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے کہ جتنا سیکھ لیا عمل کرنا پڑے گا، تو بس جتنا پتہ ہے تھوڑا بہت دین کے معاملے میں بس ٹھیک ہے اسی پہ لگے رہو. تو یاد رکھیے واسطہ ہمارا العلیم کے ساتھ ہے. مالک یوم الدین جو ہے وہ العلیم ہے، اس کو پتا ہے کہ کہاں ہم نے جان بوجھ کے نہیں سیکھا اور کہاں واقعی ہمارے تک علم پہنچا ہی نہیں. اور اکثریت غافل رہنا کیوں چاہتی ہے، کیوں پسند کرتی ہے؟ سمپل، دنیا کی محبت، دنیا کی زندگی. وہی 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے جو میں نے کوئی قرآن سیکھنے میں گزارنے ہیں، میں اپنی تعلیم کو، میں اپنی انٹلیکچوئل کو کسی جاب میں کیوں نہ لگاؤں، میں اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھاؤں؟ یا یہ کہ اگر سیکھ لیا، اگر پتہ چل گیا
پڑھ لیا تو جاب بدلنی پڑ جائے گی یا اپنی رسمیں چھوڑنی پڑ جائیں گی. ابھی تو کہہ کے فارغ ہوتے ہیں نا، کوئی نہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے. اور ہمارے باپ دادا بھی ایسے کرتے تھے اور سبھی ایسے کرتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں ہے. ابھی تو شیطان نے یہ دکھا رکھا نا، لیکن پڑھ لیا تو پھر تو پتہ ہے بھئی یہ دیکھو یہ اس صورت کی اس آیت میں یہ حکم موجود ہے، اور تم یہ بھی مانتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ نے نازل کیا اور درست ہے، تو ماننا پڑے گا. پھر دنیا چھوڑنی پڑے گی. دنیا چھوڑنی پڑے گی جب کا جو کانسیپٹ ہے نا، یہی غلط ہے اصل میں. لوگ دین کی طرف اسی لیے نہیں آتے کہ انہیں لگتا ہے کہ اگر ہم دین پہ چلیں گے تو ہماری دنیا چھوٹ جائے گی، ہمارا سوشل سرکل چھوٹ جائے گا، ہماری انٹرٹینمنٹ ختم ہو جائے گی، ہماری لائف میں سے انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی، ہم جو جیسے جینا چاہتے ہیں ویسے جی نہیں سکیں گے. ہاں، یہ جملہ صرف ہے کہ جیسے آپ جینا چاہتے ہیں ویسے جی نہیں سکیں گے. ہاں، آپ کو پراپر ڈائریکشن مل جائے گی. اسلام دین فطرت ہے، یہ آپ کو نہ انجوائمنٹ سے روکتا ہے، نہ آپ کو انٹرٹینمنٹ سے روکتا ہے، نہ آپ کو اپنی مرضی سے آپ کی زندگی گزارنے سے روکتا ہے. یہ صرف آپ کو حدود بتا دیتا ہے. یہ آپ کو اللہ تعالی کی طرف سے علم عطا کر دیتا ہے کہ آپ کیا کرو گے تو آپ کے حق میں دنیا اور آخرت میں بہتر ہے، اور کیا آپ کرو گے تو آپ نقصان اٹھائیں. پھر فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو سکتے ہیں یا آپ فوز العظیم پانے والوں میں سے ہو سکتے ہیں. لیکن اکثریت اس کو چونکہ سمجھتی نہیں، دنیا عزیز رکھنے کی وجہ سے وہ غافل رہنا پسند کرتی ہے. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور البتہ تحقیق ٹھکانہ دیا ہم نے بنی اسرائیل کو، ٹھکانہ سچا عمدہ، اور رزق دیا ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے. فَمَا اخْتَلَفُوا، تو نہیں انہوں نے اختلاف کیا، حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یہاں تک کہ ان کے پاس آ گیا علم. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، بے شک آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن اس معاملے میں جس میں وہ آپس میں اختلاف کرتے رہے. بنی اسرائیل پر انعامات کا ذکر ہے. پیچھے سب سے بڑا انعام جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. تو پہلا احسان کہ تمہیں فرعون سے نجات دے دیا. اس کے بعد یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ شام اور ملک مصر میں اور بیت المقدس کے آس پاس جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں جگہ دی. اور بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی یہ حکومت جو تھی یہ بعد میں مصر تک بھی گئی. لیکن کچھ علماء کی یہ رائے ہے کہ یہاں پر جو ٹھکانے کی بات ہو رہی ہے یہ فلسطین شام کے انڈر اس پورا علاقہ آتا تھا، تو وہاں کی ہے، مصر میں ان کو حکومت نہیں ملی تھی. تو یہ دونوں طرح کی آراء موجود ہیں، اور چونکہ یہ بہت پرانی ہسٹری ہے 2000 سال پہلے کی، تو اس حساب سے پھر کچھ مطلب مختلف قسم کی آراء جو ہیں وہ ملتی ہیں. لیکن بہرحال فلسطین میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھکانہ دیا اور ان کو وہاں پر حکومتیں دی. آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت کے بارے میں بھی پڑھا، آپ نے سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے بارے میں بھی پڑھا، اور بھی ان کے اندر جو انبیاء ہیں وہ بادشاہ بھی رہے ہیں، اور اسی طرح نبوت ان کو ملتی رہی. لیکن یہ کہ انہوں نے بھی وہی کیا جو اکثریت کرتی ہے، اور وہ کیا کہ جب علم ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے اوپر سرکشی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپس میں اختلافات شروع کر دیتے ہیں اور پھر ان اختلافات کو بڑھاوے دیتے ہیں. حتیٰ کہ ان کی جب فلسطین میں ان کو فتح ملی تھی تو اس وقت بھی انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل پڑھیں گے تو وہاں اس کو تفصیل سے پڑھیں گے کہ جب انہوں نے وہاں پر یہ داخل ہوئے ہیں ان کے ساتھ یوشع بن نون کی سرکردگی میں، تو وہاں پر جانے کے بعد بھی انہوں نے ڈیفرنٹ سٹیٹس بنا لی تھی. جو سب سے بڑا بھائی تھا یہودا، اس کے خاندان اور انہوں نے ایک سٹیٹ بنا دی تھی،
اور اسی طرح ایک دو اسٹیٹس اور بنا لی، یعنی انہوں نے پہلے ہی آپس میں بٹوارے ڈال دیے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا ایک جو ہے وہ اسلامی سلطنت، ایک اسلامی سلطنت بنانے کے لیے، تاکہ وہاں سے دین کا ترویج کا کام ہو سکے. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس لیے ان کو وہاں ٹھکانا دیا تھا. یہ جو سب سے بڑی نعمت تھی کہ ان کو دین کی سرداری دی گئی تھی، دین کی لیڈرشپ ان کو دی گئی تھی. لیکن انہوں نے پھر وہاں پر وہی کیا کہ جب لوگوں کو نعمتیں مل جاتی ہیں، سچا عمدہ ٹھکانا، حکومتیں مل گئی ان کو، رزق ان کو مل گیا، اب دماغ تو خراب ہونے تھے. یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. دیکھیں، نعمت چھن جانے والی جو آزمائش ہے نا، وہ عموماً لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے. عام طور پر آپ میں سے اکثریت کا ایکسپیرینس یہ ہوگا کہ جب وہ دکھی ہوئے، جب ان کی زندگی میں کوئی مسائل آئے، تب انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا. اس سے پہلے جب ان کے پاس نعمتیں تھیں تو انہوں نے اس طرح اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا تھا. یہ انسان کی فطرت میں ہی ہے. لیکن یہ جو نعمتیں ملنے والی آزمائش ہے نا، یہ بہت بڑی ہے. اس میں تو انسان ایسے بے خبر ہو جاتا ہے اللہ سے، اور بعض اوقات تو پھر کیا ہوتا ہے، خود طاغوت بن بیٹھتا ہے، خود خدا بن بیٹھتا ہے. تو ان کے ساتھ بھی وہی ہوا. جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں قوموں کو، افراد کو، تو پھر وہ سیدھے رستے سے ہٹ جاتے ہیں. تو یہ بھی اختلاف میں پڑ گئے. لیکن یہ کہ قیامت کے دن، اور اس اختلاف پر یہ ابھی بھی قائم ہے، یہود نصارہ، ٹھیک ہے، یہ دونوں جو ہیں بنی اسرائیل میں سے. یہود حضرت عیسیٰ کو نہیں نبی مانتے، نصارہ جو ہیں وہ تورات کو تو مانتے ہیں، لیکن آگے پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا. حالانکہ وہ بھی اہل کتاب ہیں، انہیں پتا ہے اس میں ان کے جو انجیل ہے اس کے اندر اور تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، لیکن سب نے اختلاف کیا. تو ابھی بھی قائم ہے، اور یہ اختلاف قیامت تک قائم رہیں گے. تو قیامت تک میں پھر اللہ تعالیٰ ان کے بیچ میں فیصلہ کریں گے کہ کون حق پر تھا. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اور اگر آپ کسی شک میں ہیں اس بارے میں جو نازل کیا ہم نے آپ پر، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو پوچھ لیجئے ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب آپ سے پہلے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شک نہیں تھا اس معاملے میں. مطلب جب یہ آیت اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ مجھے کچھ شک ہے، نہ مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے. اصل میں اس آیت کا مطلب صرف اتنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ایمان کو مضبوط کیا جائے، اور ان کو اس بات کو بتایا جائے کہ اگر آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ پوچھیں، آپ سوال کریں. ایک اور جگہ بھی آتا ہے نا، فَاسْأَلُوا الَّذِينَ، آپ ان سے سوال کیجئے، ان سے پوچھ لیجئے جن کے پاس علم ہے. آپ ان سے پوچھ لیں، آپ کو نہیں پتا تو آپ پوچھ لیں. اسی طرح یہ بات کہی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا رہی ہے، لیکن اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شک نہیں تھا کہ ان کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے. وہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملتے بھی تھے، ان سے بات بھی کرتے تھے. لیکن جن لوگوں کو پھر شک ہے تو وہ اس کو کنفرم کر لیں ان لوگوں سے جن کے پاس پہلے سے الہامی کتب موجود ہیں. ان کو پتا ہے کہ یہ کلام سچا ہے تو ان سے پوچھ لیں. اور مشرکین مکہ جاتے بھی تھے اہل کتاب کے پاس، لیکن اہل کتاب جو ہیں وہ جو چونکہ ان کے اندر خود خرابی تھی بعض کے اندر، اور بعض نے اسلام قبول بھی کیا، اور وہ پھر ان کو مس گائیڈ بھی کرتے تھے. شروع میں انہوں نے جو ہے وہ ایسے سوال بھی بتائے انہیں کہ جا کے پوچھو، جیسے روح کے متعلق پوچھو، ذوالقرنین کے متعلق پوچھو تو تمہیں پتہ لگے گا کہ یہ بندہ سچا ہے یا نہیں. تو اس طرح سے انہوں نے کچھ کوشچنس بھی بتائے. حضرت سلمان فارسی جو ہیں ان کا ایمان لانے کا بڑا وہ ہے مشہور واقعہ. تو کس طرح جو ہے انہوں نے ایک راہب کے پاس گئے، پھر وہ فوت ہو گیا، پھر دوسرے کے پاس گئے، پھر وہ فوت ہونے والا ہو گیا. تو پھر ان سے انہوں نے جو ہے کہا کہ اب میں کدھر جاؤں، مجھے تو آپ سے بڑی تسلی تھی کہ میں مطلب حق پہ چل رہا ہوں. اس راہب نے بتایا کہ وہ اس جگہ عرب میں ایک ایسا علاقہ ہے، اور اس کی نشانیاں آخری نبی نے وہاں آنا ہے، تم وہاں چلے جاؤ. تو ایسے لوگوں سے پوچھ لو. پھر تمہیں نہیں پتا، حضرت سلمان فارسی جو ہیں یہ پہلے مجوسی
ان کا والد جو تھا وہ مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ ایران سے یہ پھر دین کی تلاش میں مدینہ پہنچے۔ لقد جاءک الحق، البتہ تحقیق آ گیا آپ کے پاس، حق من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، تو آپ ہرگز نہ ہو شک کرنے والوں میں سے۔ اچھا، ایک دوسری چیز جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے ارد گرد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو شک نہیں کرنے والے تھے، وہ ان کا ایمان تو مزلزل نہیں تھا، لیکن عام طور پر جب آپ حق پر ہوں اور آپ کے ارد گرد ہر کوئی آپ کو نگیٹ کر رہا ہو، ہر کوئی آپ کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہا ہو، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ خود اپنے بارے میں کنفیوز ہونے لگتے ہیں کہ کہیں میں تو غلط نہیں ہوں، یہ سارے جو کہہ رہے ہیں کہیں یہ سچ تو نہیں کہہ رہے۔ پھر وہی اسی جگہ آ جائے۔ اگر آپ کے اندر یہ کیفیت آتی ہے تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کے پاس کیا ہے؟ کتاب ہے نا اللہ کی۔ اگر آپ کنفیوز ہو رہے ہیں اپنی کسی کانسیپٹ کے بارے میں لوگوں کے منفی پروپیگنڈے کی وجہ سے، تو کھول لیں قرآن، دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کیا بتا ہے، اور اس میں جب آپ کو مل گئی بات تو پھر آپ شک کرنے والوں میں نہ ہو، آپ درست ہیں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ہرگز آپ نہ ہو ان میں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، ورنہ آپ بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نہیں چلنے لگے تھے ان کے راستے پہ۔ ایک مرتبہ ایک معمولی سا خیال آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں، کہ جب وہ آئے تھے سب، سورہ نجم میں انشاءاللہ اس کی تفصیل پڑھیں گے، کہ آپ ہمارے بتوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیں اور وہ تو ہم بھی آپ کی بات مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے وہی روک دیا تھا کہ ایسا نہیں کر سکتے آپ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کے پیچھے نہیں چلنے والے تھے، ان کی طرح نہیں ہونے والے تھے، تو پھر تربیت ہماری ہی ہو رہی ہے کہ جو لوگ شک میں پڑے رہتے ہیں، جن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے حق کی، تو آپ ان کی طرح نہ ہو جائیں۔ پھر یہ بھی کہ جو آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہم جس کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر تو وہ اللہ کی آیات پر عمل کر رہے ہیں ٹھیک ہے، آپ ان کے لائف سٹائل کو فالو کریں، لیکن اگر وہ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں تو اگر آپ ان کے طریقوں پہ چلیں گے، ان کے لائف سٹائل کو فالو کریں گے، ان کی فلسفی کو فالو کریں گے، تو آپ خسارہ پائیں گے، چاہے وہ آپ کو کتنی ہی بڑی بڑی دلیلیں دے رہے ہیں، فلسفے کی گھما پھرا کے ادھر ادھر سے سائیکالوجی کی اور دیگر سائنسی دلیلیں دے رہے ہیں، اگر وہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے ہیں تو ان کے جو دلائل ہیں جو حق کی نفی میں وہ دے رہے ہیں، آپ ان سے متاثر ہوں گے تو خسارہ پائیں گے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، اور بے شک وہ لوگ جن پر ثابت ہو گئی بات آپ کے رب کی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو پہلے ہی پتا تھا انہوں نے ایمان نہیں لانا، اور انہوں نے اپنے عمل کے ساتھ اس بات کو سچ ثابت کر دکھایا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ کو تو پہلے ہی پتا تھا اور بات ثابت ہو گئی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْعَلِيمَ، اور اگرچہ آ جائے ان کے پاس ہر نشانی یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کوئی بھی معجزہ ان کی ڈیمانڈ پر بھی پیش کر دیا جائے گا تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ، پھر کیوں نہ ہوئی کوئی بستی، آمنت جو ایمان لائی، فَنَفَعَهَا تو نفع دیا اسے، ایمانها اس کے ایمان نے، إِلَّا قَوْمَ یونس سوائے قوم یونس کے۔ کسی بستی کو بھی جب اس نے عذاب دیکھ لیا تھا تو اس کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں دیا۔ سبھی پیچھے بھی آپ نے پڑھا، آگے بھی آپ پڑھیں گے، جس بھی بستی کے اوپر عذاب آیا اللہ کی طرف سے، انہوں نے یہی پکارا کہ ہاں ہم ہی خطا کار تھے، ہم ہی غلط تھے، لیکن اس وقت ان کی وہ جو انہوں نے ایکسپٹ کیا اپنی غلطی کو، وہ قبول نہیں کیا گیا، ان کے ایمان نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ پیچھے فرعون کا بھی آپ نے واقعہ پڑھا، سوائے قوم یونس کے۔ لما آمنو جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزی تو دور کر دیا ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں بھی، ومتعناہم الی حین اور ایک فائدہ دیا ہم نے انہیں ایک مقررہ مدت تک۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت یونس جب چلے گئے تھے بستی سے تو انہوں نے عذاب کے بادل دیکھ لیے،
اور ابھی وہ عذاب دور ہی تھا تو کہ بستی والوں نے اس چیز کو ریئلائز کر لیا کہ یہ عذاب آ رہا ہے، کیونکہ یونس علیہ السلام چلے گئے بستی سے، اور انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، تو یہ عذاب ہے۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ یہ تمام مرد و زن اور بچے اور مویشی جانور، جانوروں کے بچے، سب کو لے کر یہ کھلے میدان میں آ گئے، اور بھوکے اور پیاسے۔ اب جہاں بچے بھوکے پیاسے ہوں گے، جہاں جانور بھوکے پیاسے ہوں گے، جہاں جانوروں کے بچے بھوکے پیاسے ہوں گے، کیا چیخ و پکار ہوگی اور کیا رونا دھونا ہوگا اور آہ بکا ہوگی۔ اور اس میں انہوں نے اپنے رب سے استغفار کی اور معافی مانگی اور واسطہ دیے ان چھوٹے بچوں کے بھی کہ ہمیں ایک دفعہ مہلت دے دی جائے تو ہم آپ کے رسول پر ایمان لے آئیں گے۔ اور انہوں نے حضرت یونس کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ پھر حضرت یونس اللہ کے حکم سے جب مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے اور پھر وہ کچھ عرصہ اس کدو کی بیل کے نیچے ساحل پر رہے اور وہ پھر تندرست ہوئے تو واپس آئے، اور پھر یہ ان کا انتظار کر رہے تھے، ان کو ڈھونڈ رہے تھے، اور یہ انہوں نے جو ہے وہ حضرت یونس پر ایمان بھی لے کر آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقررہ مدت تک مہلت دی۔ اور اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ انہوں نے باز آ جانا ہے، انہوں نے ان پر عذاب اللہ کو نہیں بھیجنا پڑے گا، تو اللہ تعالیٰ تو علیم ہے۔ لیکن اس ساری چیز کو محفوظ کیوں کیا گیا؟ یہاں پر تربیت نبی کی ہو رہی ہے کہ حضرت، ایک تو یہ کہ حضرت یونس جو تھے ان کی قوم نے توبہ کی تھی اور عذاب بھی ان کے اوپر آیا نہیں تھا، دور ہی تھا، تو ان کی توبہ قبول ہوگی۔ تو توبہ کس طرح کی؟ انہوں نے اپنی آہوزاری کے ساتھ کی، سچے دل کے ساتھ، تو قبول ہوئی۔ دوسرا یہ کہ نبی جو ہیں انہوں نے جو ان سے جو غلطی ہوئی تھی کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر نکل گئے تھے بستی سے بد دعا دے کے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی حکمتیں سکھائے، اس کی حکمتوں کے موتی ہم سب کو اکٹھے کرنے کی توفیق دے، اور پھر ہمیں ان موتیوں کو ہمارے عمل میں ڈھال دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ خاص طور پر ہم سدرا کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سدرا کو جلدی جلدی سے صحت دیں، شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ان کی تکلیف کو دور کریں، ان کے لیے آسانیاں کریں تاکہ وہ جلد از جلد ہمیں دوبارہ جوائن کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ جہاں بھی جو کوئی بھی بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ آپ سب کے جو بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حل کرنے میں آپ کی مدد کریں اور آپ کو بہترین راہیں سجائیں، بہترین سلوشن سجائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حال میں اس دنیا سے اٹھائیں کہ ہم اللہ کے فرما بردار۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔